اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التہ التحامی السید الوحی والسراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض مدینہ بالقاسم محمد وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات اما بعد وقت قال تبارک و تعالی فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات اگر داد دیے بغیر صرف بیٹھنے سے ہی تھکاوٹ ہو گئی تو اس سے بھی آہستہ صلوات سنا دیجئے. دیکھیے مجھے امید ہے کہ جس طرح مجھ سے پہلے والوں کو سماعت فرمایا خاموشی سے، کچھ عبادت اس مجلس حسین میں آپ کر ہی لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تھکاوٹ انسان کا فطری تقاضا ہے. بھئی ہو جاتی ہے، انسان نہیں بولتا نا. کیوں؟ جی تھکا بیٹھا ہے، بول نہیں سکتا. لیکن جس مجلس میں آئے پائے بیٹھے ہیں، یہاں پہ آپ کا جسم نہیں، آپ کے عقیدے بولتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ بھئی تھکاوٹ انسان کو ہو جاتی ہے، بیٹھنے کی تھکاوٹ ہوتی ہے، سننے کی تھکاوٹ ہوتی ہے، مسافت کی تھکاوٹ ہوتی ہے، وقت ضائع کرنے کی بھی تھکاوٹ ہوتی ہے. لیکن منبر حسینی کی قسم، یہ ساری کی ساری تھکاوٹیں جسموں کو ہوا کرتی ہیں، عقیدوں کو نہیں ہوا کرتی. دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے نعرہ حیدری. نہیں، عبادت کچھ کرنے آئے ہیں تو عبادت بندہ کر کے جائے. مجھے حیرت اس زبان پہ نہیں ہوتی جو نہیں بولتی، وہ اس کی مرضی ہے نہ بولے. لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جو علی کی غیبت میں اس کے زبان، اس کے ذکر میں زبان نہیں بول سکتی، وہ قبر کے اندھیرے کے اندر علی کی موجودگی میں کیا بولے گی؟ آپ تو خوش نصیب قوم ہیں، وہ خوش نصیب مسلک ہیں، وہ خوش نصیب مذہب ہیں جس کو اللہ نے مجلس حسین کی صورت میں وہ عبادت عطا کی جو جنت کی ضامن ہے. نہیں، جن کی سمجھ میں میرا جملہ آ گیا ان کو میرا سلام ہے، اور جن کی سمجھ میں ابھی بھی نہیں آیا ان کو میرا دوہرا سلام ہے. تو ان کی سمجھ میں ابھی بھی نہیں آیا کہ جنت کی واحد ضامن ہے تو وہ عبادت حسین ہے، وہ مجلس حسین ہے. اور جو مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ جی نماز بھی تو عبادت ہے، خان صاحب روزہ بھی تو عبادت ہے. میں یہاں سے اتروں مجھے کوئی مولوی پکڑ لے کہ جی یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ نمازی جنت میں نہیں جا سکتا. نہیں، نمازی جنت میں جا سکتا ہے، لیکن اس عبادت کی شرط بھی محبت حسین ہے. نہیں، کچھ بیدار ہوتے آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ میرے ملتے آ رہے ہیں. دیکھیں میں منبر پہ کھڑا ہو کے پھر کہہ رہا ہوں، عبادتیں بہت سی ہیں نا، بہت سی عبادتیں ہیں. کسی نے ہماری طرح کالا کپڑا گلے میں ڈال کے چوم لیا تو عبادت. کیوں؟ غم حسین میں چوما. کسی نے سبز کپڑا گلے میں ڈال کے چوم لیا، کیوں؟ عبادت ہے. محبت رسول میں چوما.
اچھا جو خاموش ہے اب خاموش رہ کے دکھائیے گا. یہ کل کی عبادت کا ذکر کر رہا ہوں. میں ابھی تک دیکھتا آ رہا تھا کہ جی یہ شبی بدعت ہے, یہ شیعہ تو بدعت کرتے ہیں, یہ شبی بدعت ہے, علم کی شبی بدعت ہے, ذوالجناح کی شبی بدعت ہے. انہی کو کل میں نے دیکھا نالین مبارک کی شبی بنا کر, جوتی کی شبی بنا کر, سینے پہ سجا کر بڑے فخر سے کہہ رہے تھے کہ جی نالین مبارک کی شبی ہے, یہ عبادت ہے. میں نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ کل تک علم کی شبی بدعت تھی, آج جوتی کی شبی عبادت ہو گئی. توجہ ہے کہ نہیں؟ نہیں, اس کی شبی صرف سینوں پہ نہیں لگائی, گھروں پہ سجائی تو عبادت, مسجد کی دیواروں پہ لگائی تو عبادت. میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ وجہ کیا ہے کہ جی یہ رسول کی نالین مبارک ہے, رسول کی جوتی ہے, ہر وقت ان کے پیر میں رہتی تھی, اس لیے اس کی شبی سینے پہ لگانا بھی عبادت ہے, گھر پہ سجانا بھی عبادت ہے, مسجد کی دیوار پہ لگانا بھی عبادت ہے. میں نے کہا میری سمجھ میں تمہاری عبادت نہیں آئی. رسول کے ہاتھ والا علم گھر پہ لگانا بدعت ہو جاتی ہے, پیر والی سینے پہ سجانا عبادت ہو جاتی ہے. جی آپ نے پہچانا نہیں. میں نے کہا پہچانا ہم نے نہیں تو آپ کروا دیجئے. جی آپ نے دیکھا نہیں, رسول جس وقت معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے نا, تو یہ نالین پیر میں تھی. دیکھیں جو ابھی خاموش ہے, مجھے پتا ہے خاموشی کب توڑنی, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دم نہ توڑوں, ایستا ایستا آپ خود ہی توڑتے آ رہے ہیں. یہ نالین پیر میں تھی. رسول زمین کو چھوڑا, نالین پیر میں, پہلے آسمان پہ قدم رکھا, نالین پیر میں دوسرے آسمان پہ قدم رکھا, نالین پیر میں تیسرے آسمان پہ قدم رکھا, نالین پیر میں آسمان نیچے چوتھے آسمان پہ بن باپ کے یتیم عیسیٰ سے ملاقات کی. نالین پیر میں. میں ان کا وجہ کیا ہے؟ نہ پہلے آسمان پہ عیسیٰ ٹھہرے, نہ دوسرے آسمان پہ عیسیٰ ٹھہرے, نہ تیسرے آسمان پہ عیسیٰ ٹھہرے, یہ چوتھے آسمان ہی عیسیٰ کو پسند کیوں آیا؟ توجہ کا طالب ہوں کہ عیسیٰ نے وہاں ڈیرے ہی ڈال لیے. تو حضرت عیسیٰ نے مسکرا کر کہا مومنوں کو بتا دینا کہ یہ چوتھے آسمان پہ ڈیرے اس لیے ڈالے کہ شیطان بڑا مردود ہے, یہ بڑا ذلیل ہے, یہ پہلے آسمان تک بھی آ جاتا ہے, یہ دوسرے تک بھی آ جاتا ہے, یہ تیسرے تک بھی آ جاتا ہے, یہ چوتھا ہے ایسا کہ اس کا باغ بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. کیا بات ہے آقا صاحب, کیا کہنے. وہاں عیسیٰ سے ملاقات کی, نالین پیر کے اندر, پانچویں پہ قدم رکھا, عیسیٰ نیچے نالین اوپر, ساتویں تک پہنچ گئے, جبرائیل نیچے رہ گیا, نالین اوپر نکل گئی. اس لیے ہم نے سینوں پہ سجا لی. میں نے کہا تمہاری اپنی قسمت, ہماری اپنی قسمت, تو نے جوتی کو پہچانا ہی نہیں. جوتی وہ ہے جو رسول کے قدموں کے نیچے ہے, بے شک ساتویں آسمان سے اوپر, لیکن قدموں کے نیچے. توجہ کا طالب ہوں, جوتی سے اوپر قدم, قدم سے اوپر پنڈلی, پنڈلی سے اوپر کمر, کمر سے اوپر مہر نبوت, اور جس کا علم ہم نے گھروں پہ سجا ہے وہ ہے جسے مہر نبوت پر معراج ملی. جو مہر نبوت کا سوار ہے, علم اس کے ہاتھ میں ہے. اب ذرا جوتی اور علم کے اونچائی کا فرق تو خود لگا لے اور اپنی اپنی قسمت خود آزما لے. ہمارا قصور تو نہیں ہے. جی وجہ کیا ہے کہ تجھے پیر کی نالین تو نظر آ گئی لیکن ہاتھ کا علم نظر نہیں آیا. ان کا جی ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. میں ان کا میں بتائے دیتا ہوں, یہ اللہ کی منشا تھی کہ ہاتھ والوں کو جوتی نہیں دکھانی,
بھائی جو ہاتھ کا اشارہ سمجھ جائے، میں نے اشارہ کیا یوں تو وہ اٹھا پانی لے آیا، اور جس کے سامنے بندہ تڑپ رہا ہو اور اسے کچھ سمجھ نہ آئے کہ باپ تڑپ کیوں رہا ہے، اس نے تو جوتی اٹھانی ہے نا کہ جی پانی لے کے آؤ، اب وہ بھاگے گا۔ تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ جوتی پہن کر رسول معراج کے لیے گئے کیوں؟ وہ اس لیے جوتی پہن کر گئے، اور 1400 سال کے بعد بھی تجھے جوتی ہی نظر آ رہی ہے کہ جوتی پہن کر گئے۔ وہ اس لیے گئے کہ 1400 سال بعد آج کا خطا کار ملا اگر یہ بحث کرے کہ رسول کو معراج روحانی نہیں ہوئی تھی، تو اس ملا کو رسول نے کہا میری جوتی دکھا دینا اور بتا دینا، اور روح جوتی نہیں پہنتی، جسم پہنا کرتا ہے۔ اس لیے جوتی پہن کر معراج ہوئی تھی۔ یہ جوتی کا سینے پہ سجانا بھی عبادت ہے، ہاتھ والے کا گھر پر لگانا بھی عبادت ہے، لیکن توجہ کا طالب ہوں، عبادتیں تو اور بھی بہت سی ہیں نا، نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، حج بھی عبادت۔ نہیں، اب بے شک خاموش رہ جانا، مجھے ایک سوال کرنے دو، اور اس منبر حسینی سے ہر مسلک و ہر مذہب سے میں ایک سوال کرنے جا رہا ہوں، مجھے اس کا جواب دے دو۔ دیکھو، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، حج کرنا بھی عبادت ہے، قربانی دینا بھی عبادت ہے۔ یہ عبادتیں انسان کرتا کس لیے ہے؟ اس لیے کہ جنت مل جائے۔ بھائی نماز پڑھی تو جنت کی لالچ میں، روزہ رکھا تو جنت کی لالچ میں، حج کیا تو جنت کی لالچ میں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، لے آؤ ایک نمازی اور اس کے سر پر رکھو قرآن، اور اسے کوئی اسی کی قسم کھا کے بتا دے کہ ایسی نماز پڑھ لی کہ آج مجھ پہ جنت واجب ہو گئی۔ کیوں؟ ایک نمازی دکھا دو، اچھا ادھر کا نہ دکھاؤ، وہ خدا کے گھر کے جو پڑوسی ہیں وہیں کا دکھا دو۔ بھائی ایک نمازی، میں زیادہ تعداد مانگتا ہی نہیں، کیونکہ ہم شیعہ ہیں، تعداد پر تو ویسے یقین رکھتے ہی نہیں، کیونکہ مقابلے میں 9 لاکھ کو تو 72 بھاری ہے، ہم تعداد نہیں مانتے۔ ایک دکھا دو۔ ایک نمازی نہیں دکھا سکتے جو نماز پڑھنے کے بعد آ کر کہہ دے کہ اس انداز سے نماز پڑھایا کہ مجھ پہ جنت واجب ہو گئی۔ اچھا ایک روزے دار دکھا دو، 30 دن کا نہیں، ساری زندگی کی چھوٹ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد آ کر وثوق سے کہہ دے کہ اس انداز سے روزہ رکھایا کہ مجھ پہ جنت واجب ہو گئی۔ کیوں؟ ایک دکھا سکتے ہیں روزے دار؟ نہیں۔ اور وہ جنہوں نے سر ہلانے کی بھی زحمت نہیں کی، وہ نہیں دکھا سکتے۔ اچھا ایک روزے دار نہیں دکھا سکتے، ایک حاجی دکھا دو۔ حاجی چھوڑو، الحاج دکھا دو، جو جا کے اللہ کا گھر کا طواف کر کے، یا میں جملہ بدل نہ دوں، طواف زچہ خانہ علی کر کے آ کر وثوق سے کہہ دے کہ اس طرح حج کر آیا کہ مجھ پہ جنت واجب ہو گئی۔ کیوں؟ ایک حاجی، ایک الحاج آپ نہیں دکھا سکتے۔ بھئی نمازیں پڑھی تو اس خاطر کہ جنت واجب ہو جائے، روزے رکھے تو اس خاطر کہ جنت واجب ہو جائے، حج کیا تو اس خاطر کہ جنت واجب ہو جائے۔ ابھی بھی ہمیں کہتے ہیں کہ جی شیعوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، ہر مجلس حسین میں لے جاتے ہیں، بہو بیٹیوں کو، پردے داروں کو، ماؤں کو ساتھ لے جاتے ہیں، اور علی 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 کرتے رہتے ہیں، مجلس حسین میں شریک ہوتے ہیں، پتہ نہیں انہیں اس عبادت سے ملتا کیا ہے۔ میں نے کہا آؤ ہماری مجلس میں ہم در سیدہ کے گدھا گر بتاتے ہیں کہ مجلس میں ملتا کیا ہے۔ ذرا سن تو صحیح، ہمارے امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق کا قول ہے نا کہ اگر تو نماز پڑھتا ہے تجھے جنت کا یقین نہیں ہے، تو روزہ رکھتا ہے تجھے جنت کا یقین نہیں ہے، توجہ کا طالب ہوں، تو حج کرتا ہے تجھے جنت کا یقین نہیں ہے، تو قربانی دیتا ہے تجھے جنت کا یقین نہیں ہے، آ میری جد کی مجلس میں رو دے
یا رونے جیسی شکل بنا دے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تجھ پر جنت واجب ہو گئی۔ کہ تجھ پہ جنت واجب ہو گئی۔ یہ کیا وجہ ہے؟ روزے پہ جنت واجب نہیں، حج پہ جنت واجب نہیں، نماز پہ جنت نہیں، نماز پہ جنت واجب نہیں، یہ مجلس حسین میں آنے سے یہ جنت واجب کیوں ہو گئی؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ بیٹھے ہو ٹور گئے ہو؟ اچھا بیٹھے ہیں، موجود ہیں، چلو میرے ساتھ ساتھ بولتے رہنا تو مجھے بھی پتا چلے کہ مجلس میں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اور ویسے بھی یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں یہ اگر نہ بھی بولے نا، قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، خان صاحب یہ نہ بھی بولیں میرے ساتھ تو مجھے افسوس نہیں ہے، کیونکہ میں بزرگوں سے تو صرف دعائیں لینے آتا ہوں۔ یہ بزرگ نہ بولے میرا کام چل جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بزرگ تو اپنے حصے کی داد میرے والد کو دے چکے نا، میرے والد صاحب یہ بول چکے ہیں، یہ نہ بولے میں صرف ان سے دعائیں لینے آتا ہوں۔ لیکن جو جوان طبقہ بیٹھا ہوا ہے اگر یہ نہ بولے تو مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جوان چراہوں میں تو بولتا ہے، کالجوں میں تو بولتا ہے، چوپالوں میں تو بولتا ہے، چائے کے ڈھابوں میں تو بولتا ہے، لیکن بولتی مجلس حسین میں بند ہو جائے مجھے اس میں دکھ ہوتا ہے۔ مجھے بتا تو صحیح، ان باتوں کا صلہ نہیں ہے مجلس حسین میں آنے کا، یہ جنت خود واجب کی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کسی مولوی سے نہ پوچھ، اس کی وجہ کسی مفتی سے نہ پوچھ، کسی عالم سے نہ پوچھ، اس کی وجہ پوچھنی ہے تو پٹواری سے پوچھ، وہ بتائے گا کہ مجلس حسین میں آنے سے جنت واجب کیوں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پٹواری جانتا ہے کہ کسی نے مرلہ بھی خریدنا ہونا تب تک خرید نہیں سکتا جب تک کہ اس کی مالک کی اجازت نہ ہو۔ نہیں، جنہوں نے ہاتھ اٹھایا میرا سلام ہے انہیں، اور پاک رب العزت ان کی ہاتھوں کے لکیریں بدل دے۔ جن میں رزق کم ہے رزق ادا کر دے، جس کے پاس اولاد نہیں ہے اولاد دے دے، جو مقروض ہے ان کا قرض غیب سے ادا ہو جائے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ بھائی یہ تو اتنا وہ بھی جانتا ہے کہ مرلہ بھی خریدنا ہے نا تو مالک کی اجازت کا بغیر نہیں خریدا جا سکتا۔ اور جنت بنائی اللہ نے لیکن دے دی انہیں، مہر لگا دی رسول نے کہ دیکھو جنت ہے مومنوں کے لیے، لیکن سردار کون؟ حسن حسین۔ اور تو عبادت کرتا ہے علی کا بغض رکھ کے، زچہ خانہ علی کا طواف کرتا ہے دل میں بغض علی رکھ کے، اور جنت بھی حاصل کرتا ہے ان کے بیٹوں کی۔ خان صاحب کچھ بیدار ہو گئے؟ بھائی دیکھیے وجہ کیا ہے؟ تمام عبادتوں کا مرکز و محور ہے کیا؟ خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ ہے نا بھائی، جس نے بھی عبادت کی کس کی طرف رخ کر کے کی؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ یہ خانہ کعبہ ہے کیا؟ توجہ کا طالب ہوں بھائی، اتنے تو بیدار ہو گئے کہ سبحان اللہ یہ ہاتھ ہٹا سکتے ہیں، ہلا سکتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ ہے کیا؟ بیت اللہ۔ جو حاجی جاتا کدھر؟ جی بیت اللہ کی زیارت کرنے۔ مولوی صاحب کدھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو؟ جی بیت اللہ کی طرف۔ یہ روزہ کھولنے کے لیے نیت کدھر منہ کر کے کی؟ جی بیت اللہ کی طرف۔ یہ قربانی جو دے رہے ہو یہ کدھر منہ کر کے کر رہے ہو؟ جی بیت اللہ کی طرف۔ میں سن کے کان پک گئے، جی بیت اللہ بیت اللہ بیت اللہ۔ بیت اللہ کا مطلب بتایا اللہ کا گھر۔ میں مولوی کو چیلنج کر کے پوچھتا ہوں عربی کے اندر
دار بھی گھر کو کہتے ہیں، بیت بھی گھر کو کہتے ہیں، مسکن بھی گھر کو کہتے ہیں، محل بھی گھر کو کہتے ہیں، بیت بھی گھر کو کہتے ہیں۔ یہ تو مولوی اللہ کے گھر کو دار اللہ کیوں نہیں کہتا، مکان اللہ کیوں نہیں کہتا، مسکن اللہ کیوں نہیں کہتا، یہ بیت اللہ ہی کیوں کہتا ہے؟ بھائی بتاؤ نا، یہ اللہ کے گھر کو بیت اللہ ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ بیت اور دار میں فرق کیا ہے؟ چاہے سن کے سن لو یا سن ہو کے سن لو، ٹھیک ہے نا؟ بھئی یہ بیت اور دار میں فرق کیا ہے؟ یہ عبادت کا مرکز و محور جسے کعبہ کہتے ہیں، بیت اللہ، اس بیت اللہ کو بیت اللہ بنایا کس نے؟ یہ 13 رجب کے صدقے میں یہ عقدے بھی مجلس حسین میں کھلتے ہیں کہ مولوی مجھے بتا تو صحیح، یہ تیرے بیت اللہ کو، اللہ کے گھر کو بقول تیرے، یہ بیت اللہ بنایا کس نے؟ یہ تب تک پتہ نہیں چلے گا جب تک میں دار اور بیت کے معنی نہیں بتاؤں گا۔ بھائی دار بھی گھر کو کہتے ہیں، بیت بھی گھر کو کہتے ہیں۔ اب جو مجلس حسین میں موجود ہے اور میرا یہ جملہ پی جائے تو مجلس کے بعد مجھ سے انعام ضرور لے لینا، مولوی بتا تو صحیح دار اور بیت میں فرق کیا ہے؟ یہ آ کے دیکھ تو صحیح، مالک مکان باہر رہتا ہو، وہ وہاں سے پیسہ بھیجتا جائے، مکان بن جائے۔ توجہ کا طالب ہوں، مکان مکمل ہو جائے، اگر خان صاحب نعرہ نہیں لگایا انعام آپ دیں گے، میں نے نہیں دینا، مکان مکمل ہو جائے اور اس گھر کے اندر مالک مکان ٹھہرے نہیں، ایسے گھر کو عربی لغت میں کہتے ہیں دار۔ یا علی، توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا قبلہ بھی تشریف لے آئے ہیں، ان کے آنے تک بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ اچھا یہی بآواز بلند ہے تو اس سے احساس سنا دیجئے۔ بسم اللہ۔ بھئی توجہ ہے کہ نہیں؟ میں آپ کے اور قبلہ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہ رہوں۔ بھئی وہ گھر جو مکمل ہو جائے لیکن مالک مکان اس میں آ کے رکے نہیں، ایسے گھر کو کہتے ہیں دار۔ اب آپ کی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی جب میں بیت کا مطلب بتاؤں گا۔ لوگ تو ہم سے اتنا سنتے ہیں نا کہ علی کعبہ کے اندر آیا، بی بی 3 دن کعبہ کے اندر رہی، وجہ کیا ہے؟ قرآن تو ایک آن میں نازل ہو جاتا ہے، یہ 3 دن میں کیوں آیا؟ بھئی وہ گھر جو مکمل ہو جائے لیکن مالک مکان رکے نہیں، ایسے کو کہتے ہیں دار۔ اور توجہ کا طالب ہوں، وہ گھر جسے مالک مکان مکمل کروا لے اور کم از کم 3 دن اور 3 راتیں اس گھر میں گزارے، ایسے گھر کو عربی لغت میں بیت کہتے ہیں۔ نہیں بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے حیدری۔ وہ گھر جو مکمل ہو جائے اور مالک مکان کم از کم 3 دن اور 3 راتیں اس میں گزارے، بس خاموش رہ لیا آپ نے جتنا رہنا تھا، بس خاموشی کو توڑنے لگا ہوں، قبلہ ایسے نہ کہہ کہ مجمع سلا کے چلا گیا۔ وہ گھر جس میں مالک مکان کم از کم 3 دن اور 3 راتیں گزارے، ایسے کو کہتے ہیں بیت۔ میں ان کا مولوی تجھے کیا ہو گیا؟ اللہ نے ابراہیم و اسماعیل سے تگاریاں اٹھوا کے اپنا گھر تو بنوا لیا، لیکن اگر وہ اس گھر میں آ جائے تو وہ لامکان نہیں رہتا، 4 دیواری میں محدود ہو جائے، وہ لامحدود نہیں رہتا۔ اور جب مالک آیا نہیں تو تجھے کیا ہو گیا کہ اسے بیت اللہ کہتا ہے؟ اسے کہ یہ دار اللہ، تو اس سے کہتا ہے نہیں آپ نے سمجھا نہیں، اس میں مالک نے 3 دن گزارے ہیں، 3 دن
گزارے ہیں۔ میں نے کہا کس نے گزارے؟ جی اہل بیت نے۔ میں نے کہا کون کون؟ جی وہ بھی اہل بیت، وہ بھی اہل بیت، وہ بھی اہل بیت۔ آج میں یہ قصہ ہی تمام نہ کر دوں، یہ اہل بیت کا لباس زبردستی جو دوسروں کو اڑایا جاتا ہے، میں ان کا مکلوں سے پوچھ نہ لوں، پہلے بیت دکھا پھر اہل بیت دکھا، پہلے بتا تو صحیح کہ بیت کون سا ہے۔ اللہ نے پکار کر کہا ہاں میں اس میں آ نہیں سکتا اور مالک نہ آئے، یہ دار اللہ رہتا ہے، بیت اللہ بنتا نہیں۔ توجہ کا طالب ہوں، کوئی ہے اس بھری دنیا میں جو مجھ اللہ کی مشکل کو آسان کرے؟ کوئی نہ بولا سوائے مشکل کشا کی ماں کے۔ پکار کر کہا یا رب العزت میں تیرے گھر میں 3 دن رہوں گی اور تیرے دار اللہ کو بیت اللہ بناؤں گی، لیکن بدلے میں دے گا کیا؟ توجہ کا طالب ہوں، جو خاموش رہ جائے اس کی مرضی۔ اللہ نے پکار کر کہا انعام میں بہت بڑا دوں گا، بہت بڑا انعام دوں گا۔ کہا رب العزت انعام دے گا کیا؟ اللہ نے پکار کر کہا دیکھو آدم کی اولاد آل آدم کہلائے گی، ابراہیم کی اولاد آل ابراہیم کہلائے گی، موسیٰ کی اولاد یہودا کہلائے گی، عیسیٰ کی اولاد عیسائی کہلائے گی۔ توجہ بی بی تو میرے گھر کو بیت بنا دے، میں وعدہ کرتا ہوں تیری اولاد کو اہل بیت بنا دیتا۔ بی بی نے کہا اچھا تو پھر ایک شرط میری بھی ہے۔ کہا کیا؟ کہا اس دروازے سے نہیں جاؤں گی، یہ دروازہ جو پہلے سے موجود ہے نا، اس دروازے سے نہیں جاؤں گی۔ بی بی اس دروازے سے کیوں نہیں جانا چاہتی؟ کہا تو نے دیکھا ہی نہیں یہ دروازہ کس عظمت کا مالک ہے، یہ کس پستی میں گرا ہوا ہے اور آنے والا کس بلندی کا مالک ہے۔ میں اس دروازے سے داخل ہونا ہی نہیں چاہتی، اور ویسے بھی اگر اس دروازے سے چلی گئی تو آنے والے ناقد کو پتہ کیسے چلے گا کہ مرضی سے آئی تھی یا حکم خدا سے بلائی گئی تھی؟ اس دروازے سے جاؤں گی نہیں۔ میں نے والد صاحب قبلہ سے پوچھا تھا قبلہ کیا وجہ ہے بی بی اس در سے کیوں نہیں گئی؟ بھئی اگر تالا لگا ہوا ہے، دیکھیں مصائب میں نے نہیں پڑھنے، فضائل میں ممبر قبلہ کے حوالے کر جاؤں گا، بس چند جملے آپ کے حوالے اور ممبر قبلہ کے حوالے۔ تو قبلہ نے مسکرا کر کہا کہ دیکھو تالے کی مجبوری نہیں ہے، اگر تالا لگا بھی ہے تو چابی بھی تو اسی گھر میں ہے نا، وہ چابی لا سکتی تھی، تالا کھول کے داخل ہو سکتی تھی، لیکن بی بی نے کہا اس در سے جاؤں گی نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ کیونکہ یہ عام بی بی نہیں ہے، یہ صاحب نہج البلاغہ کی بھی ماں ہے۔ یہ اس در سے گئی نہیں کہ اس در سے نہیں جاؤں گی، نیا در بنا۔ کیوں؟ کیونکہ جانتی ہے کہ آنے والا شہر علم کا در آ رہا ہے، اور در کبھی در میں فٹ نہیں ہوتا، ہمیشہ دیوار میں لگا کرتا ہے۔ اور جن کے ہاتھ جیو یا علی، جن کے ہاتھ نیچے رہ گئے انہیں دعوت دینے لگا ہوں کہ اپنے ہاتھ پکڑ کے بیٹھنا۔ ذاکر کہتے ہیں کھول کے بیٹھ، میں دعوت دیتا ہوں کہ پکڑ کے بیٹھ۔ بی بی وجہ کیا ہے کہ اس در سے نہیں جا رہی، نیا در کیوں بنوا رہی ہے؟ بی بی نے پکار کر کہا اس در کو دیکھ، آنے والی عظمت کو دیکھ، یہ در وہ در ہے کہ لات بھی یہیں سے گیا، منات بھی یہیں سے گیا، عزا بھی یہیں سے گیا، حبل بھی یہیں سے گیا، بدعقل بھی یہیں سے گیا، بد شکل بھی یہیں سے گیا، ابو لہب بھی یہیں سے گیا، ابو جہل بھی یہیں سے گیا، نہ جانے کون کون سے ابو اسی در سے گئے۔ یا رب العزت اس در سے نہیں جاؤں گی، نیا در بنا۔ کیوں؟ کیونکہ میں بتانا چاہتی ہوں عوام کا راستہ اور ہوتا ہے، امام کا راستہ اور ہوتا ہے۔ یا علی نہیں، تسبیح اٹھانے کا مطلب نہیں کہ آپ نعرہ پی جائیں۔ اچھا تقریر ختم، اپنے عقیدے کا ایک جملہ آپ کے حوالے اور ممبر قبلہ کے حوالے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح
کہ بی بی کے قدم رکھنے سے پہلے کعبہ تھا کیا؟ بت خانہ، جس میں ایک بت ہو بت خانہ، جس میں 2 بت ہوں وہ اس سے بڑا بت خانہ، جس میں 360 ہوں وہ سب سے بڑا بت خانہ۔ عقیدے کا جملہ آپ کے حوالے، منبر قبلہ کے حوالے، کوئی داد دے نہ دے آپ کی مرضی، خان صاحب آپ کے حوالے جملہ کرنے لگا ہوں، خوش عقیدہ لوگوں کے حوالے یہ جملہ کرنے لگا ہوں، جس نے اپنی ماں کا دودھ ناد علی سن کے پیا ہے اس کے حوالے جملہ کرنے لگا ہوں۔ ملا مجھے بتا تو صحیح، بی بی کے قدم رکھنے سے پہلے یہ تھا بت خانہ، قدم رکھنے کے بعد یہ ہو گیا عبادت خانہ۔ اور مولوی بتا تو صحیح، جس کی ماں کا قدم آنے سے وہ کعبہ بت خانہ سے عبادت خانہ ہو جاتا ہے، اس کے بیٹے کا ذکر آنے سے تیری نماز باطل کیسے ہو جائے گی؟